السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کے ٹاپک میں آپ احباب کو یہ بتاؤں گا کہ امراض اور علامات میں کیا فرق ہوتا ہے، کیونکہ ہماری ماڈرن میڈیکل سائنس نے ہر چیز کو مرض قرار دیا ہے، جبکہ طب یونانی مرض چند بیان کرتی ہے، باقی سارے اس کے عرض یعنی اس کی علامات ہوتی۔ تو علاج بالغذا کی کیا اہمیت ہے، اس کے اندر یہ باب بھی آتا ہے کہ امراض کی سب سے پہلے تشخیص ہونا ضروری ہے کہ کیا یہ کوئی علامت ہے یا کوئی مرض ہے۔ تو آئیے سامعین محترم، آج کے اس ولاگ میں اس پر تھوڑا ڈسکس کرتا چلا جاؤں۔ اب آپ یاد رکھیں، ابتدا میں سر سے کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ سر درد کی تقریباً طب یونانی نے 300 اقسام لکھی، جسے میں بھی ذکر نہیں کر سکتا کیونکہ میرا اتنا حافظہ اب نہیں ہے کہ میں ساری چیزیں یاد کروں، لیکن طب یونانی کا ایک معروف مقولہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کم از کم سر درد کی 300 وجوہات لکھی۔ اب ان وجوہات کے اندر میں موٹی موٹی آپ کو ذکر کر دوں۔ قبض ہو جائے تو بھی سر درد ہو سکتا ہے، گیس بڑھ جائے تب بھی سر درد ہو سکتا ہے، انتہائی ایپیتھیلیل ٹیشوز بن کر دماغ کے ٹیشوز میں سوزش آ جائے تو بھی درد سر ہو سکتا ہے، انتہائی ٹھنڈک بڑھ جائے تو بھی درد سر ہو سکتا ہے، انتہائی موشن لگ کر جسم کو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے، پانی ختم ہو جائے تو بھی دماغ کے پردے خشک ہو کر درد ہو سکتا ہے، کہیں بھی کسی وقت بھی کوئی چوٹ یا کوئی صدمہ پہنچے تو سر درد ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو تو بھی سر درد ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر لو ہو تو بھی سر درد ہو سکتا ہے، کبھی کسی پریشانی کے اچانک آنے سے بھی سر درد ہو سکتا ہے، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی سر درد ہو سکتا ہے، حد سے زیادہ سونے سے بھی سر درد ہو سکتا ہے۔ سامعین محترم، میں کتنی باتیں آپ کو گنواؤں؟ اب یہ تو چند باتیں میں نے آپ کو سر درد کی گنوائی ہیں۔ اب اس کے لیے ہماری ماڈرن میڈیکل سائنس نے کیا بنایا؟ صرف ڈیسپرین۔ ڈیسپرین کیا ہے؟ آپ کے جسم میں ڈیسپرین داخل ہو کر آپ کے بلڈ فلو کو، آپ کی کلوٹنگ کو فوراً اینن فانن توڑ کر آپ کی جسمانی اور سر درد کو سکون دے دیتی ہے۔ لیکن کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا، میں نے تو اپنی آنکھوں سے بھی مرتے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے ایسے ڈیسپرین کھائی ہیں 5 سے 10 منٹ کے اندر ان کا ہارٹ فیل ہوا، ان کے ہارٹ کی حرکت بند ہو گئی، کیونکہ ان کی ہارٹ کی حرکت بند اس لیے ہوئی کہ ان کو پہلے گرمی سے درد تھا۔ یہ ڈیسپرین بھی گرم کرتی ہیں، خون کو نرم کرتی ہیں اور پتلا کرتی ہیں اور بہت تیزی سے فلو بڑھا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے دل نہ برداشتہ ہو کر اپنا حرکت چھوڑ دیتا ہے، کئیوں کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے۔ اب یہ بہت ساری مثالیں، اب آپ کمنٹ میں بتائیں گے نا کہ ہر ایک کو سر درد کی وجہ صرف ڈیسپرین نہیں ہے، کہ ہر ایک کے سر درد کی وجہ پیناڈول نہیں ہے، ہر ایک کے سر درد کی وجہ، ہر ایک سر درد کا علاج ڈیسپرین نہیں ہے، ہر ایک سر درد کا علاج پیناڈول نہیں ہے، ہر ایک سر درد کا علاج پین کلر نہیں ہو سکتی۔ کسی سر درد میں گرمی بڑھانی پڑے گی، جیسے آپ سٹیم لیتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا کہ جب سر درد شدید ہو جائے تو سٹیم لینے سے سکون ملتا ہے، کبھی سر درد شدید ہو جائے تو پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈبونے سے سکون ملتا ہے، کیوں کہ جب دماغ کی طرف بلڈ کا فلو اور پریشر بڑھ چکا ہوتا ہے تو اس پریشر کو نیچے لانے کے لیے سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جس جگہ پہ ٹھنڈا پانی پھینکو گے اس طرف بلڈ فلو تیز ہو جائے گا، تو جو دماغ کو بلڈ چڑھ رہا ہوتا ہے وہ پاؤں کی طرف آ جاتا ہے، دماغ کو سکون ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا کرنا پڑتا ہے سامعین محترم، جب بی پی انتہائی لو ہو کر سر درد ہو رہا ہوتا ہے تو انہی پاؤں کو ہم گرم پانی میں ڈبوتے ہیں تاکہ نیچے رکا ہوا خون جلدی دماغ کی طرف جا کر اس کی آکسیجن پوری کر دے، تو بھی سر درد۔ یہ ہے طب یونانی۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی پروفیسر، کوئی بڑے سے بڑا امریکہ یورپ سے پڑھا ہوا کیا یہ تشخیص دے سکتا ہے؟ وہ کہے گا ڈیسپرین لکھ دیں، جاؤ جی مرو۔ میں نے بارہا دفعہ آپ کو واقعہ سنایا نا کئی ویڈیوز میں کہ ایک میرا دوست تھا ادھر لاہور سے، اسے کو ہارٹ کا مسئلہ بن گیا، 2003 کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے فیصل آباد کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا، اس سے ٹائم لیا، جب اس کا ٹائم ملا 6 مہینے بعد ٹائم ملا، 6 مہینے بعد ٹائم کے بعد اسے جناب کو آدھا پونا گھنٹہ ویٹ کر کے مکمل طور پہ چیک اپ کروانا پڑا۔ چیک اپ کے بعد اس ڈاکٹر نے اسے 2 صبح 2 دوپہر 2 شام ڈیسپرین لکھ کے فرق کر دیا۔ اب یہ بتائیں کہ دل کے لیے بھی ڈیسپرین لکھی جا رہی ہے، کولیسٹرول کے لیے بھی ڈیسپرین لکھی جا رہی ہے، مطلب عارضی خون کو پتلا کرنے کی دوائیاں ہیں۔ جو ریزن ہے ہارٹ پین کی، جو ریزن ہے انجائنا کی، جو ریزن ہے سر درد کی، ان پر کبھی بھی ماڈرن میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر توجہ نہیں دیتا۔ اگر یہ دوائیاں راس آ گئیں تو آپ بڑے خوش ہو جائیں گے میں ٹھیک ہو گیا ہوں، نہ آئیں تو مثال دوں مائیگرین کے مریض
مریض لے لیں۔ ماڈرن میڈیکل سائنس نے لا علاج قرار دے رکھا ہے، اور طب یونانی میں چند ماہ چند ہفتے دوائیاں کرنے سے 20 سال کا 30 سال کا مائیگرین سر درد ختم ہوا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں، یہ خود لکھتے ہیں کہ سر کی یہاں درد ہے، کبھی یہاں درد ہے، کبھی درمیان میں درد ہے، کبھی دائیں طرف ہے، کبھی بائیں طرف ہے، مطلب دماغ کے مختلف حصوں میں درد ہے۔ اور پھر یہ ماڈرن میڈیکل سائنس اس کے رنگ بھی مختلف دکھاتی ہے، اس کے فنکشن بھی مختلف دکھاتی ہے۔ اتنے دماغ کے پارٹس کے، اتنے خلیوں کے ایک دوا کیسے؟ مطلب صرف عارضی۔ تو محترم سامعین و ناظرین، ان چیزوں کی طرف آپ توجہ کیجئے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ مرض کیا ہوتی ہے اور علامات کیا ہوتی ہیں۔ ماڈرن میڈیکل سائنس نے جتنی بھی ادویات بنائی ہیں تمام کی تمام عارضی ہیں، علامات کو دور کریں گی، کبھی بھی مرض کی وجہ، مرض کی ماہیت، مرض کی کیفیت اور مرض کی مکمل دسترس نہیں دے سکتی۔ صرف عارضی دوائیاں لکھ کر دفع کر دے گی مریض کو، جاؤ کھاتے جاؤ اور جیتے جاؤ۔ یہی وجہ ہے قبض کے مریض ساری زندگی گولیاں کھائے جا رہے ہیں، سر درد کے مریض کھائے جا رہے ہیں، درد جوڑ کے مریض کھائے جا رہے ہیں، معدے کی جلن والے مپرازول، نیکسم، دیگر کتنی رازق وغیرہ کے کیپسول کھائے چلے جا رہے ہیں۔ ہزاروں مریض میں چیک کرتا ہوں کہ جی میں 5 سال سے رازق کھا رہا ہوں، میں 5 سال سے مپرازول کھا رہا ہوں، میں 10 سال سے نیکسم کھا رہا ہوں۔ کیا ہے علاج؟ ہے وہ جو بڑے چہتے کمنٹ کرتے ہیں، ذرا کریں نا کمنٹ، غلط کہہ رہا ہوں کہ دوا تو وہ ہوتی ہے جو چند ماہ چند ہفتے کھانے سے مریض کی کیفیت کو تبدیل کر کے اسے چینج کرے، اس کے ٹیشوز تک اثر کرے، اس کے سیل تک اثر کرے، اس کے بون میرو تک اثر کرے، جبکہ ایسا نہیں ہے ماڈرن میڈیکل سائنس میں حقیقت بتا رہا ہوں، اور یہ وہ حقیقت ہے جو میرا اللہ گواہ ہے۔ نوٹ کر رہے ہیں میرے فرشتے بھی کہ میں جو بات کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، دنیا کے لیے کر رہا ہوں، فائدے کے لیے کر رہا ہوں۔ اور پھر اس میں جو سائیڈ افیکٹ میں ذکر کر چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں کہ ان کے سائیڈ افیکٹ ہر دوا کے کیوں لکھے ہیں، اور پھر سائیڈ افیکٹ کے باوجود ہم کیوں ساری زندگی دوائیاں کھاتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، ہمیں کوئی رستہ نہیں ملتا۔ ماشاءاللہ کچھ تو اتنے ممی ڈیڈی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ڈاکٹر کے سوا کہیں جاتے ہی نہیں، مر جائیں گے، لولے لنگڑے ہو جائیں گے، گھٹنے سلور کے سٹیل کے ڈل جائیں گے، کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ یہ ان کی سوچ ہی نہیں ہے۔ میرے پاس ایک عورت آئی 2015 میں کہ جی میں انگلینڈ سے آئی ہوں، میرا ایک گھٹنا چینج ہو گیا، میں چاہ رہی ہوں میرا دوسرا نہ ہو۔ میں نے کہا یہ بھی نہیں چینج ہونا تھا اگر پہلے آ جاتی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب یہ آپ بات یاد رکھیں، کئی بیچارے مریضوں کو ان حکیموں سے خوف آتا ہے۔ میں پھر بات کرتا ہوں، میری برادری پہ بھی مجھے دکھ ہے کہ وہ جو جاہل بیٹھے ہیں نا، بس نسخوں کی تلاش، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ادھر ادھر جہاں سے کسی نے کوئی نسخہ دیا بنایا اور لوگوں کو ٹھوک دیا۔ یہ بھی ان جاہل ڈاکٹروں کی طرح ہیں جن کو نہ نسخے کا پتہ ہوتا ہے، نہ نسخے کے مزاج کا پتہ ہوتا ہے، نہ غذا کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ بھی شامل ہے انہی میں۔ یہ بھی ایک مافیا ہے جو دن رات ایڈ چلا کر، دن رات جو ہے پیڈ ایڈ چلاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے کے ان کے ایڈ آ رہے ہوتے ہیں، ہماری یہ معجون، ہمارا یہ کیپسول، اور ہم لوگ بیچارے کھائے جا رہے ہیں۔ وہ بھی نقصان ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ جس مرض کی ماڈرن میڈیکل سائنس کو سمجھ نہ آئے اسے لا علاج قرار دے دیتی۔ اب جوڑوں کا درد لا علاج، سرائسس لیور لا علاج، کینسر لا علاج، اور اب ہر چیز کو جس کو سائنس سمجھ نہیں سکی، جس کی تھیوری میں اسے پتہ نہیں چلا کہ آرتھرائٹس کیوں ہوتا ہے، درد جوڑ کیوں ہوتا ہے، یہ خارش، ددر، چنبل، ایول دے کر، ٹیکے لگا کر، سوفٹن دے کر بس مریض فارغ، اور جس کی سمجھ نہ آئے اسے الرجی کہہ کے چھوڑ دیا۔ چھینکیں آ گئی ہیں جی الرجی ہے، یہ جی بلی کے بالوں سے بچیں، مرغی کے پروں سے بچیں، کبوتروں کے پروں سے بچیں، ڈسٹ سے بچیں۔ خدا کے بندو، یہ جو جنگلوں سے انسان نکل کر آیا وہ تو آدھا جانور تھا، ان کو تو نہیں الرجی ہوئی۔ مطلب ان کو مزاج کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو دوائی کا پتہ نہیں ہوتا۔ آپ یقین جانیں، انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد جو بہت بڑا الرجی کا ہاسپٹل ہے، سینکڑوں مریض میرے پاس وہاں سے چل کر فیل ہو کر واپس آئے، اللہ نے شفا بخشی۔ جب تک مزاج نہیں سمجھیں گے، جب تک مرض کو اور علامت کو الگ نہیں کرو گے، میں نے آپ کو بتا دیا مثال کے طور پر، ہر علامت کی ایک وجہ ہوتی ہے اور ہر مرض کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اس کو جب تک آپ کی ماڈرن میڈیکل سائنس اور یہ میرے طبیب حضرات نہیں سمجھیں گے، ہر مرض کی ایک علامت ہوتی ہے، ہم نے علامتوں کو نہیں دبانا، ہم نے اس مرض کو پکڑنا ہے۔ اب مرض کیا ہے؟ قبض ہے۔ اب
قبض علامت ہے انتہائی خشکی کی. ہم نے خشکی کو دور کرنا ہے، نہ کہ آنتوں میں تیزاب پھینک پھینک کے اس کو جناب گولیاں ٹافیاں سیرپ کھلا کھلا کے آنتوں کو کینسر کر دینا ہے. جیسے ہی آپ خشکی دور کریں گے قبض کبھی بھی نہیں ہوگا. درد علامت ہے کبھی گرمی کے بڑھ جانے کی، کبھی سردی کے بڑھ جانے کی، کبھی خشکی کے بڑھ جانے کی. یہ طبیب چیک کرے گا کہ خشکی ہے، گرمی ہے، سردی ہے، اس کے مطابق غذائیں اور دوائیں دے گا، مریض چلے گا. انشاءاللہ میں قریب آپ کو دکھاؤں گا. ایک بچہ میرے پاس آیا ہوا ہے، چل رہا ہے اس کا علاج، دوسرے منتھ کی دوا ابھی لے کر گیا ہے. 5 سال تک اس کو درد جوڑ کی ایک پروفیسر دوا دیتا رہے. اس نے ذرا بھر نہیں کہا کہ بھائی یہ دوائیاں عارضی ہیں، آپ کہیں اور علاج کروائیں. 5 سال تک اس کی فائل، اس کا نام، ہر چیز میرے پاس ہے. ذرا بچہ میں کور کر لوں پھر اس کے ساتھ ویڈیو آپ کے سامنے لاؤں گا. 5 سال تک درد جوڑ کی. اور پوری ماڈرن میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ دردوں کی دوائیاں زیادہ کھانے سے گردے فیل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پروفیسر نہیں ہوتا. یہ سارا المیہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطب ابن طبیب پر فری آن لائن چیک اپ کیا جاتا ہے. ابھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے اپنا مزاج معلوم کریں. اپنے مزاج کے مطابق غذائی چارٹ یا دوا کا کورس منگوائیں. آئیں فطری اور قدرتی طریقہ علاج کی طرف مطب ابن طبیب کے ساتھ.